نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں وہ۔ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے
اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو مذہب دیا، اس کا خلاصہ ہے طہارت، صفائی، اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا. اسلام کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو اس خلاصے کا مطلب ہے صفائی. اس میں کئی مثالیں دی تھی میں نے کہ لباس کی صفائی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا، دنیا کے کسی مذہب میں صفائی کا یہ تصور نہیں ہے. پھر دانتوں کی صفائی ہے، پھر جسم کے اندر کی صفائی ہے، پھر عقیدے کی صفائی. انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی ناپاک ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کا جسم، آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، آپ کے کانسیپٹ، آپ کے نظریات، آپ کی سوچ بھی میلی ہوتی ہے. ناپاک چیز کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر گھن آئے انسان کو، بدبو محسوس ہو. شرک بھی ناپاک چیز ہے، اسے دیکھ کے بھی انسان کو گھن آتی ہے، اسمیل محسوس ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے. لیکن جیسے بھنگی کو گندگی میں بدبو محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی ماحول کی گندگی جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہو تو یہاں بھی انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آپ کے سونگھنے کے جو حواس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. سونگھنے کے حواس ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کو شرک کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، ورنہ شرک بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے. اسلام کا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان جس چیز کو دیکھتا کہ وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، انسان اسے مقدس سمجھنے لگتا. بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کی کہ یہ مقدس ہے، قابل تعظیم ہے. بعض لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق بہت ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو انہوں نے اس کو مقدس قرار دے دیا. آپ کو سانپ کی، اژدہے کی عبادت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں نظر آئیں گے. انہوں نے کہا یہ مقدس چیز ہے. بعضوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی شکل اور حرکتیں انسانوں سے ملتی ہیں، تو انہوں نے اس شکل اور اس حرکتوں کی بیس پر ان جانوروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا. آپ کو دنیا میں بندروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو مقدس جاننے والے بھی ملیں گے. دنیا میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعض جانور ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان جانوروں کو مقدس قرار دے دیا. جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے گوبر کو، اس کے پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا ہے. یہ قرآن کا انسانیت پر احسان، اسلام کا انسانیت پر احسان کہ اللہ نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کے تقدس کو ہمارے دلوں سے نکال دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ.
فرمایا اس کائنات میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے کام کے لیے ہے، آپ کے لیے مسخر ہے۔ تو اب آپ بتاؤ جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تسخیر کے لفظ میں بہت بلاغت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، جو چاہے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں کسی خاص مخلوق کا تقدس ہے وہ قوم اس مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے بہت سارے مواقع پر استعمال نہیں کرتی۔ وہ گائے کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا، سمجھتے ہیں یہ تقدس کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم ان تمام چیزوں پہ تحقیق کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو۔ مینڈک کے آپریشن آپ لوگوں نے شاید بایولوجی میں کیے ہوں گے، اس کو کیسے لٹا کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے۔ انسانی پارٹس، انسان کے جسم میں جانوروں کے پارٹس لگائے جا سکتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں خنزیر کا دل کسی انسان کے لگا دیا، جس طرح سے چاہو۔ ہاں، جو جانور ناپاک تھے ان کے کھانے سے منع کر دیا، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو کھا بھی سکتے ہو، کہ تمہاری خدمت کے لیے پہلے تمہاری جان بچے گی۔ جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، جب تک قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا میں ہر قوم میں کسی نہ کسی درجے میں چیزوں کا تقدس تھا، مقدس سمجھی جاتی تھیں۔ یہ مقدس، یہ مقدس، اس کا احترام، اس کا احترام۔ اللہ نے پوری کائنات کی حیثیت دو جملوں میں بیان کر دی کہ اس میں انسان کے سوا کوئی مقدس بولو نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے ہیں۔ اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ تم اس کائنات میں سب سے مقدس تو ہو، مگر تم سب کے سب اللہ کے ہاں ایک جیسے محتاج ہو۔ تم میں اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مقدس یا کوئی بڑا درجہ رکھتا ہے تو اس بیس پہ نہیں کہ اس کے پاس پاور زیادہ ہے، بلکہ اس بیس پہ کہ وہ عمل میں دوسروں سے اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام، اکرمکم اکرام سے نکلا یہ لفظ، کمپیریٹیو ڈگری، سب سے زیادہ قابل اکرام یعنی دوسروں سے زیادہ، اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، جس کی رسپیکٹ کی جائے، جس کو عزت دی جائے، وہ ہے اتقاکم، جس میں تقوی سب سے زیادہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ تو اتقا جو ہے یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہے اس میں عزت کا ریشو بھی اسی تناسب سے سب سے زیادہ۔ کیا عجیب بلاغت ہے کہ بھائی تم نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا قابل عزت ہے حقیقی اعتبار سے، تو دیکھ لو کتنا برائیوں سے بچتا ہے۔ ایک عزت تو وہ ہوتی ہے جو دنیا میں دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اس کی بیس تقوی پر نہیں ہے۔ جیسے آپ کو اپنے آفیسر کی کوئی عزت دینی ہے، یہ دنیا کا نظام ہے کہ اگر آفیسر کی عزت نہیں ہوگی تو ماتحت اس کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ کی کمپنی بند ہو جائے گی۔ یہاں یہ والی عزت مراد بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے۔ ایک عزت وہ ہے جو سربراہ کو ماتحت نے دینی ہے۔ باپ کافر ہے، گھر کا سربراہ ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو باپ بیٹے کی عزت نہیں کرے گا بلکہ بیٹا باپ کی عزت کرے گا۔ حالانکہ تقوی کس میں زیادہ ہے؟ بیٹے میں، لیکن چونکہ باپ ہے تو شریعت نے باپ ہونے کی بیس پر اس کو آپ کے لیے قابل عزت بنایا۔ یہ میں اس لیے دلیل دے رہا ہوں، یہ ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو فقہ پر، حضرات فقہائے کرام پر اعتراضات کرتے ہیں نا قرآن حدیث کی روشنی میں، ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہوتا۔ فقہ کی کتابوں میں صدیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، مجتہدین اس کے قائل ہے، چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ میں ہوگا، پیرلل ہوگا، لڑکا اس کا کفو ہونا چاہیے، برابر کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو اس برابری میں، اس اونچائی میں اس کی ذات بھی دیکھی جاتی ہے، ذات سے مراد قوم، اس کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جو اونچے خاندان کا آدمی ہے
وہ ایک کمتر خاندان کی لڑکی کا پیرالل ہے، لیکن اونچے خاندان کی لڑکی کمتر خاندان کی لڑکی کی اس کے جوڑ کی لڑکے کے جوڑ کی نہیں ہے۔ ایک بہت مالدار گھرانے کی لڑکی ایک بہت غریب لڑکے کی جوڑ کی نہیں ہے، یہ اس کے پیرالل نہیں ہے۔ ایک ایسے پیشے سے وابستہ لڑکی جس کا باپ ایسا پیشہ ہو، کمانے کا ایسا ذریعہ ہو جو قابل عزت سمجھا جاتا ہے، لڑکا ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو زیادہ قابل عزت نہیں سمجھا جاتا، تو یہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے۔ میری بھی بحث ہوئی، جب میں نے ایک کتاب لکھی نا تعدد زوجات پر، زیادہ شادیوں پر، جب میں نے کتاب لکھی تو اس میں نے یہ بھی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ایک بیوی پر قناعت کا نتیجہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے ان کے جوڑ میں نہیں ہو رہے، پیرالل نہیں ہو رہے، نہ خاندانی لحاظ سے، نہ مالی لحاظ سے، نہ پیشے۔ لڑکیاں اپنے سے کمتر میں جا رہی ہیں، یہ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم، تو ڈیمانڈ کم ہونے سے ویلیو، بولو جب چینی بہت زیادہ ہو، خریدار نہ ہو تو چینی اوپر جائے گی نیچے آئے گی، ویلیو کم، اس کو اس کے اوریجنل ریٹ نہیں ملیں گے۔ تو ایسے ہی لڑکیاں ہول سیل کے حساب سے ہیں، ڈیمانڈ ہے ایک ہی رکھنی ہے ہر آدمی نے، تو عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ لڑام سے نیچے، اس کو نہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مہر بھی اس کے جوڑ کا نہیں مل رہا، پونے 5,000 3,500 پونے 4,000 یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو کچھ بھی اس کو اس کے جوڑ کا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہو، لڑکا ہو، بس اتنا کافی ہے، کچھ چرس ورس نہ پیتا ہو، کچھ دنوں میں یہ شرط بھی ختم ہو جائے گی، چرسی ہو بھلے۔ تو میں نے جب اپنی کتاب میں یہ سارے حکام لکھے تو ایک صاحب الجھ پڑے، کہنے لگے میں یہ فقہ شکہ نہیں مانتا، جو فقہ شکے کی کتابوں کے حوالے دیے نا اپنے فقہ شکے، کہہ رہے قرآن تو کہہ رہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا۔ آپ نے بول دیا کہ لڑکا قابل عزت ہونا چاہیے، جتنی لڑکی اور عزت میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں، خاندان ہے، نسب ہے، اور پیسہ ہے، دینداری بھی اس میں سب سے پہلے تو دینداری ہے، تو اور بھی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نسب وسب کیا ہوتا ہے، خاندان کیا ہوتا ہے، پیشہ کیا ہوتا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں ایک لڑکی کسی بڑے آفیسر کی بیٹی ہے، بعض لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ شعبہ قابل عزت ہے۔ اب ٹیچر ہے، آپ کے کوئی ٹیچر ہیں، کم تنخواہ ہے، لیکن ٹیچر ہونا ایک عزت، ایک قابل عزت ہے نا۔ آپ کسی کو بتاتے ہیں میں کس یونیورسٹی میں کیا ہوں، پروفیسر ہوں، لیکچرار ہوں، بریگیڈیئر ہوں، کرنل ہوں، جج ہوں، ہائی کورٹ میں وکیل ہوں، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کا پیشہ کیا ہے، جی میں بھنگی ہوں، ایک مثال دے رہے ہیں، تو حرام تو وہ بھی نہیں ہے اگر آپ محنت کر کے کما رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے بھنگی کا مقام اس کرنل سے زیادہ ہو، اس جج سے زیادہ ہو، اس لیے کہ اس میں تقویٰ تھا اور اس میں تقویٰ نہیں تھا۔ تو اصل عزت تو اس بھنگی کی ہے جس میں تقویٰ ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں زیادہ قابل عزت کون ہے؟ جس میں تقویٰ ہے۔ لیکن دنیا کے احکام میں اللہ نے، شریعت نے اس کی رعایت کی ہے کہ نظام کو چلانے کے لیے جو معیارات ہیں دنیا میں، وہ اگر شریعت کے اگینسٹ نہ ہو تو شریعت ان معیار کو نہیں چھیڑتی ہے، اس کو باقی رکھتی ہے۔ کہ دنیا کے نظام اسی طرح چلتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جج کو اور ایک بھنگی کو ایکول کر دیا، برابر کر دیا، تو نظام چلے گا دنیا کہاں چلے گا؟ سپریم کورٹ کے جج کو آپ کو عزت دینی پڑے گی، اس کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے، آفیسر کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے، مینیجر کا الگ پروٹوکول ہوتا ہے، ماتحتوں کا الگ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے جو عورت کے لیے حکم دیا نا کہ کفو میں نکاح ہو، کفو ہم پلہ جوڑ، یہ اس لیے کہ نکاح اگر اخروی معاملہ ہے تو دنیاوی معاملہ بھی ہے، تو دنیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ اگر جوڑ کا نکاح نہیں ہوگا تو نکاح کی جو مصلحتیں ہیں، نکاح کے جو فائدے ہیں وہ حاصل بولو نہیں ہوں گے۔ شوہر کمتر ہو جائے گا، عورت برتر، تو ماتحت ہو کے چلے گی۔ دیکھو آرمی میں آفیسر جو ہے وہ مکھنچو قسم کا آ گیا، اور ماتحت جو فوجی ہیں وہ سارے ذہین فتین، بہت ہی یعنی وہ ہائٹ میں بھی اچھے اور پرسنالٹی وائز بھی، اور جو کمیشن آفیسر ہے ان کا جو وہ 4.5 فٹ کا فار ایگزامپل، اور ہے بھی اوپر سے کیا ہے، فارغ ہے۔ تو ایک آدھ ایسی کرپشن ہو جائے، دھاندلی ہو جائے تو چل جائے گا نظام، لیکن اگر کمیشن آفیسر سارے مکھنچو قسم کے بھرتی ہونے لگے ہے بھائی، اور ISS بھی کلیئر کر کے جو جائیں وہ رنگروٹ ہوں، تو چلے گا نظام؟ نہیں چلے گا نا۔ اس لیے آفیسرز میں دیکھی جاتی ہے پرسنالٹی، دیکھی جاتی ہے بات چیت کا اسٹائل، دیکھا جاتا ہے کانفیڈنس، دیکھا جاتا ہے، تاکہ ماتحت اپنے آفیسر کی اطاعت کرتے ہوئے عار اور ذلت محسوس نہ کرے، وہ کہے کہ یار یہ واقعی اس قابل تھا کہ میرا آفیسر بنتا۔ یہ انسان کی نفسیات ہے
یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99.9% عہدے اسلام لانے کے بعد انہی کو دیے جو جاہلیت میں بھی سردار تھے قوم کے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ سردار اس لیے بنے کہ ان کے اندر ایسے گٹس تھے، ایسی قابلیت تھی کہ وہ قوم کے سردار بن گئے. لوگ ان کو سرداروں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، ذہنی طور پر تیار تھے. تو اگرچہ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جیسے ہی اسلام میں کنورٹ ہوئے فوراً ان کو اسلام میں عہدہ دے دیا گیا. تبھی حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. زمانے جاہلیت میں کفر میں جو لوگ اچھے تھے، اسلام میں بھی وہی کیا ہے، وہی بہتر ہے. یہ دنیا کا نظام. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا فقہا نے جو ہے نا اپنی طرف سے معاذ اللہ تفصیلیں بیان کی ہیں کہ لڑکی کا یہ، اگر وہ لڑکی جناب اتنے اونچے، اس کا باپ اگر کوئی جج ہے یا کوئی بریگیڈیئر ہے یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، اور لڑکا اگر مثال کے طور پر جھاڑو لگاتا ہے گلی محلے میں، تو یہ نکاح یہ غیر کفو میں نکاح ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں، باپ کی اجازت کے بغیر تو منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے لڑکی راضی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں باپ کی بھی بدنامی ہے. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو کالعدم قرار دے دے. تو یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اسلام تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو میں نے کہا پھر آپ یعنی اگر یہی بیس ہے اس کی، تو پھر آپ کے آفس میں تو جو آپ کا باس ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ماتحت نمازی ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو باس تو پھر اس کو ہونا چاہیے جو کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے. بس ہر آدمی نا ایک ڈگڑگی جو ہوتی ہے نا، جیسے بندر کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، کتنا خطرناک ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. بندر کے ہاتھ میں گرنیڈ آ جائے، بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو سب بھاگیں گے بھائی، کسی پہ بھی چلا دے گا. تو آج بھی ایسا ہی ہے، علم آ گیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو علم کے اہل نہیں ہے، اٹھا کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. لوگوں کو بس ریفرنس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ بھی دیا محترم نے، اور محترم نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے. اوپر سے کیا ہے؟ خالی. تو دنیا میں تو اصول کچھ اور ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، دنیا میں جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو. تبھی جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے. جب حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، چونکہ سردار تھے نا، اسلام لائے، تو آپ نے ان کو پروٹوکول دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہماری طرف سے اس کو معافی ہے. عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکن اتنی بات ہے کہ ایک تو ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی بیس پہ کسی کو عزت دینا. یہ جو دنیا میں عزت دی جاتی ہے اس کی بھی کوئی بیس ہوتی ہے. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، یہ بات درمیان میں موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے دیکھو. اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے. یہی وجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو جان پہ کمپرومائز بولو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر عزت ہے یا پیسہ ہے؟ عزت ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کے لائق ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی ہے. آج تینوں کی حفاظت کا مسلمان کے پاس سرے سے کوئی انتظام نہیں. الٹے مشورے، الٹی باتیں. اکثر علماء جو شہید ہوئے نا ان کے متعلقین کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس بغیر کسی گارڈ کے. کتنا اللہ پہ اعتماد تھا، توکل تھا، ہمارے پاس آیا کرتے تھے بغیر کسی گارڈ کے. اتنے مشہور آدمی تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے تھے، اب نہیں ہے. اسی وجہ سے تھے، اب نہیں. تو ہمارے ہاں سب سے سستی چیز انسانی جان ہے اور انسان کا خون ہے. اور جن میں علماء سب سے پہلے. عبرت ہی نہیں ہوتی نا، اتنے حادثات، اتنے واقعات، اتنی لاشیں گر چکی ہیں، اتنے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے سے شروع کرو، گنتے تھک جاؤ گے، سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پھر بھی وہی مکھنچوں والی باتیں، بیکار قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں. اور سب کے بارے میں یہی حال ہے، اپنے بارے میں بھی یہی ہے. ہماری گلی محلے میں صبح و شام موبائل سنیچنگ، ڈکیتیاں، فائرنگ. گارڈ رکھنے کے لیے اب جا کے 20 سال کے بعد جا کے گارڈ رکھا گیا ہے گلی میں. وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایسے تحریک چلائی جیسے تحریک آزادی چل رہی ہو، کوئی نیا ملک بنانے کی بات ہو رہی ہو. لوگوں کی جیب سے پیسے ہی نہیں نکلتے. او بھائی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے،
ڈاکو گلی گلی محلے میں ذرا سی بات پہ جان لے رہے ہیں، کچھ تو کرو. بس گورنمنٹ کو گالیاں دی اور پتلی گلی سے نکل لی، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو آپ اچھا کہو برا کہو، ڈاکو اپنے مفاد کے لیے آپ کی جان 2 منٹ میں لے گا، معذور کر دے گا آپ کو. لیکن نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ رکھا جا رہا ہے، لائسنس بنوایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور سب عوام کا بھی یہی حال ہے. نہ گلی محلے میں کوئی انتظام کیا جا رہا ہے. پہلے بیریئر لگا دیے تھے تو زگ زیگ کھیلتے رہو بس گلیوں میں. سانپ والا نہیں ہوتا تھا یہاں سے جو، تو ہم بھی سانپ والا سچی مچی میں شروع ہو گئے تھے. یہاں سے گئے بند ہو گئے، وہاں سے گھوم کے جاؤ، پھر ادھر سے گئے آگے بند ہے، پھر وہاں سے وہ سانپ والا بن گیا تھا پورا. پہلے موبائل میں آتا تھا نا سانپ والا، کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، انتظار کر رہے ہوتے ہیں 25-30 آدمی گر کے مریں گے تو پھر ہم اس ڈھکن کو بند کرنے کی کوشش، کوئی خیال نہیں ہوتا. نہ اپنی حفاظت نہ اپنے اہل. پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے. آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے، اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فالج زدہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہوا. سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہوگے. تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں. یہ کامن بیماری بن چکی ہے. لیکن کوئی خیال، بولو ہے گھر میں کسی کو خیال؟ تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنے تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے بلڈ پریشر مشین رکھی اپنی والدہ کے لیے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا. ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو، ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی بی آدمی خود چیک کر لے، کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے، ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی زندگی میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی بی چیک نہیں کیا، گردے خراب ہو گئے ہمارے. ایسے سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے ڈاکٹروں کو. تو ایک بیماری جب کامن ہے، جب پھیل گئی ہے، سبھی کو ہو رہا ہے، تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی. احتیاط بھی نہیں کرو، چیک تو کر لو کہ ہے، مجھے یقین آ جائے، ایمان آ جائے کہ ہاں بھائی ہے. پھر بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے کہ یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں، میں بی پی ہائی ہے، میں 6 انڈے کھاؤں گا. میں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں، ابا کو 3 انڈے کھلا دیے انہوں نے، ابا کو سری پائے کا سالن کھلا دیے. اب آپ بتاؤ یار، وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا، نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا، گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی، کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے. لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہے، آپ نے اس کو 3 انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو. ابا پائے پکے میں کھائیے پلیز، اب یہ گھٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا، اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا، یہ ڈائریکٹ دماغ کی رکھ پھاڑے گا، یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا. کچھ بھی ہوگا تو مر رہے ہیں لوگ، عمریں ختم. عمر کوئی، آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا، ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں. میں نے تو سروے کیا ہے 60 55 50 90% 55 60 کے اندر نظر آئیں گے آپ کو. 90% کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی 70 سال یا 75 یا 80 سال. تو یہاں بھی غفلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ بولو جان. وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڑیاں رگڑ لوگے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی. ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہے، اسلام کہتا ہے بس 1 جنم. دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ بھی زندہ ہیں، ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے. اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا، پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا. اللہ نے کہا نہیں، میرا قاعدہ ہی نہیں ہے، گیا دنیا سے تو گیا بس. تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی. تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو، اس کو تو ویسے ہی انسان، وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے. بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ، کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے، میرے استعمال کی نہیں ہے، لیکن دیکھ تو لو نا. تو کیا زیادتی ہو رہی ہے. گارڈ جو علماء کو گارڈ رکھو 2 ٹینشن ہے، جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء، پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن. بس میں جو غفلت چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں عزت. جہاں عزت جا رہی ہو، دولت جا رہی ہو اور جان بچ رہی ہو، تو کیا کرنا ہے؟ جان بچانا ہے. جہاں عزت جا رہی ہو پیسہ دے کر، تو پیسہ بچانا ہے یا عزت بچانی ہے؟ عزت بچانی. پیسے کو داؤ پہ لگا دینا ہے، اس لیے کہ انسان تو قابل تکریم ہے نا، اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ قابل عزت. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے، عزت ختم.
دوسرا شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ کم ہے لیکن عزت زیادہ ہے، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عزت والے کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاب مل رہی ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن ابا کہتے ہیں آرمی میں چلے جاؤ، کمیشن آفیسر بن جاؤ۔ اس میں اتنا ان کو جاب مل رہی تھی اس کے حساب سے اس میں پیسہ کم تھا۔ میں نے کہا عزت کس میں ہے؟ آفیسر بننے میں۔ آپ کے پاس پاور آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، پاورفل آدمی بن جاؤ گے آپ، تو میں تو مشورہ دوں گا کس کو ترجیح دو؟ آفیسر بنو۔ آپ سپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہو، اور ایک طرف آپ کے پاس کوئی ایسا کاروبار ہے یا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پیسہ بہت آ جائے گا، عہدہ نہیں ہوگا، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عہدے کو ترجیح دینی ہے۔ اس میں عزت زیادہ ہے۔ آپ کی عزت کیوں زیادہ ہے؟ آپ پاورفل بنو گے، آپ بہت کچھ کر سکو گے، لوگوں کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی، سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرو گے۔ تو اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام چاہتا ہے آپ پاورفل بنو۔ پیسے میں بھی پاور ہوتی ہے ایک خاص حد تک، عہدے کی پاور اس سے زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ اگرچہ پیسہ کم ہو، وہ ان پڑھ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، پھر بھی ان ان پڑھ سے دیکھنے میں اچھے وہ پڑھے لکھے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے پیسہ کم ہوتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے زیادہ سلیقے والے ہوتے ہیں، زیادہ میچور ہوتے ہیں، ان کی بات کا انداز، بات چیت، ان کا مینٹل لیول، یہ ہر لحاظ سے اس دولت مند سے یہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا کرو۔ شریعت میں کاروبار کو ملازمت پہ ترجیح دی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جاب کہیں ماتحت ہو کے کرو گے تو کاروبار میں عزت، یعنی اگر آپ کسی اچھے عہدے سے ترجیح دے رہے ہو پھر تو عہدے میں عزت زیادہ ہے، لیکن اگر عہدہ ہٹا کے ملازمت کر رہے ہو اور ایک طرف بزنس کر رہے ہو تو عزت کس میں زیادہ ہے؟ بزنس میں، کیونکہ اس میں آپ کو کسی کے ماتحت رہنا نہیں۔ آپ کا ٹھیلا بھی ٹماٹر کا اپنا ہے نا، تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تو 8 بجے کیوں آ رہا ہے، تیرے باپ کا آفس ہے یہ 8 بجے؟ تو ویسے جاتے بھی نہیں لوگ 11 بجے، اتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں کہ 8 بجے پہنچ جائیں، پھر تو کیا ہی بات ہے نا۔ تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ تجارت کو۔ آپ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ غلام بنو صرف اللہ کے، باس کی چمچہ گیری، ہر وقت مکھن سامنے بیٹھ کے مکھن، جیسے ہی اٹھ کے جائے گا غیبتیں اسٹارٹ۔ تو اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ اپنا کاروبار دیکھو، یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں، ٹماٹر بیچتے ہیں، ان میں بھی ایک خودداری پیدا ہو جاتی ہے۔ خودداری، ان میں اکثر آپ کو غیبتوں والے نہیں ملیں گے۔ کام کیا، کاروبار کیا، شام کو رومال گلے کندھے پہ ڈالا، جا کے آرام سے سو گئے۔ دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ چاپلوسی۔ تو ملازم جو ہے نا، ملازم، وہ تو بیچارہ ہر وقت چاپلوسی میں لگا رہتا ہے۔ عزت اور دولت میں جب تعارض ہوگا، اچھا اس میں بھی یہی بات ہے کہ چونکہ عزت اور پیسے میں جب ٹکراؤ ہوگا تو شریعت کہتی ہے عزت پہ کمپرومائز نہ کرو۔ ایسا پیشہ فقہا نے لکھا ہے۔ بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کی۔ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل جو استنباط کیے ہیں فقہاء کرام نے۔ عام آدمی جب استنباط کرتا ہے تو اس کو ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا آج کل کی زبان۔ جو فقیہ نہیں ہوتا اور جو بڑے بڑے علامے ماضی میں گزرے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تحقیق کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی کتاب۔ قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون کو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ تو اصل ہماری فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں، اردو، فارسی، انگریزی میں نہیں ہیں۔ تو انہی عربی کتابوں سے پھر مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہوئے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، جس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے، کیونکہ پرانی اردو میں ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تھیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے حساب سے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تو اس کا نام بن گیا تسہیل بہشتی زیور، یعنی تسہیل کا معنی آسان کر دیا۔ وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو لازمی رکھیں گھروں میں، پڑھا کریں اس کو۔ خاص طور پہ خواتین جو حیض و نفاس کے مسائل آج کل نہیں جانتی ہیں، نماز کے مسائل ہیں اس میں، کب مینسز شروع ہوتے ہیں، کب بند ہوتے ہیں، نفاس کے مسائل کیا ہیں، کب غسل فرض ہوتا ہے، یہ احکام بہت ڈیٹیل میں اس میں، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھنگی کا پیشہ اختیار بولو نہ کرے، مل بھی رہو تو نہیں، کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی اور پھر اسلام کی بے عزتی ہے، ایسا پیشہ اختیار نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں آپ کو بھنگیوں کے شعبوں میں زیادہ 99.9% غیر مسلم ملیں گے، مسلمان یہ کام کرتے ہی نہیں تھے، کہتے ہم نہیں کریں گے، اگرچہ پیسہ مل رہا ہے، غربت سے مر جاتے تھے، غریب ہوتے تھے، تھوڑے میں گزارا کر لیتے تھے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔
اور بہت سارے کام ہیں, میں اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں وہ کام کیے ہوئے, تو میں خام خواہ میں کسی کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کروں. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں نا, اس کا آپ کی کھوپڑی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ کی سوچ اسی حساب سے بن جاتی ہے, آپ کے جو مینٹل لیول ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کاروبار بنا لیا, لوگوں کی بغلیں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ صبح شام, بزنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. سر کے بال کاٹنا تو ٹھیک ہے, بغلیں نہ صاف کیا کرو بھائی لوگوں کی. بولو تو چاہو خود یہ گند اپنا خود صاف کرو جا کے, ہم سے کیوں کروا رہے ہو صاحب. تو ہیئر کٹنگ تو چلو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو میں نے ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کام وہ کرو جس میں گھٹیا پن نہ ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی تھی, عزت, اور جب پیسے کی بات آئے تو ترجیح کس کو دینی چاہیے, عزت. عزت پہلے پیسہ بعد.